वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस एक्सीडेंट के हवाले से जो कारसाज पर पेश आया है, जिसमें 2 कीमती जानें चली गई हैं, 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इस तरह के इंसिडेंट है जिस हवाले से हमें शाहरुख डिटेल में अपडेट कर रहे थे कि पुलिस का ये कहना है कि बहुत सा प्रेशर भी है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और दूसरी जानिब मामला अगर हम बात करें उन लोगों का जो मुतासरीन में शामिल हैं, जिनके घर के 2 फैमिली मेम्बर्स की जान चली गई है, तो वो खुद भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए कुछ टाइम के बाद। अभी तो वो तकाजा करेंगे कि इंसाफ और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ती हैं, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली नताशा की बात करते हैं, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो जहनी मरीज़ा हैं और उनका कोई इलाज चल रहा था, उसके बाद जब ये साबित कर दिया जाता है कि वो बीमार है, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद मामले का बिल्कुल रुख बदल जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये क्या ह्यूमन बिहेवियर है, इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आते हैं और कानून इस हवाले से क्या कहता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपकी नॉलेज में होगा स्पेसिफिकली ये इवेंट कारसाज का, और इससे पहले भी ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं और आज भी एक दिलखराश वाक़या पेश आया एक्सीडेंट के हवाले से। लेकिन वो लोग जो इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, उनका ये रवैया होता है कि किसी न किसी तरीके से वो कानून से बच जाएं, उनकी सज़ा मुआफ़ हो जाए प्रायोरिटी बेसिस पर। और फिर उसके बाद ये समझ में नहीं आती कि उनको कहा जाता है कि वो जहनी मरीज़ हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, उनसे गलती हो गई। तो आप मुझे ये बताइए कि किसी की जान ले लेना, या रोड पर अगर आप बीमार हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त होनी चाहिए? वो जो इतने सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, मौजूद हैं रोड पर, उनकी जानों को दाव पे लगा के आपको आ जाना चाहिए सड़कों पर। क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखो, सबसे पहले तो मैं बहुत ही इस वाक्य के अफसोस का इजहार करती हूँ, और जिन लोगों की जानों का नुकसान हुआ है उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत के साथ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अगर कोई ज़हनी मरीज है या उनकी सेहत ज़हनी तौर पे वो सेहतमंद नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि ये उनकी फैमिली की ऊपर की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके हाथ में कोई गाड़ी और इस तरह में उनको उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो भी जो लोग माशी तौर पे अजीब तबके से जिनका ताल्लुक है, उनको ये पता है कि वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेंगे। उनको ये मालूम है कि जो अगर जिसका नुकसान हुआ है अगर मुआशी तौर पे कमजोर है, तो सूनर और लेटर वो उसको लालच दे के, उसको धमका के वो फिर सुलहनामे भी कर लेते हैं। और फिर देखें, शुरू में ही उन्होंने ये एक चीज कह दी कि जी वो ज़हनी मरीजा है। भाई, ज़हनी मरीजा है तो वो सड़क पे कैसे आई? उनको गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी? उसके अंदर तो फिर उनकी फैमिली जो है उनको भी FIR उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए कि वो जाहिर है कि पब्लिक को की जिंदगियों को वो खतरे में डाल रहे हैं। तो ये तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर इस लिहाज से तो उनको भी उनके खिलाफ भी जो है उनके नाम भी FIR में दर्ज होने चाहिए। देखिए, ये इसमें किसी का औरत होना जो है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका लापरवाही के साथ गाड़ी चलाना और फिर और खासतौर पे अगर वो वाकयातन ज़हनी किसी दबाव का शिकार है, तो फिर तो और भी मैं समझती हूँ कि ये संजीदा मामला है। और इसके अंदर सिर्फ वो खुद ही जिम्मेदार नहीं बल्कि उसकी फैमिली वाले और वो लोग जिन्होंने उसको गाड़ी जाने का इख्तियार दिया हुआ है घर में, उनको भी मैं समझती हूँ कि इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उनको भी जो है वो भी काबिले इसमें गिरफ्त आने चाहिए। तो ये तो लोगों की जानें इस तरह से चली जाती हैं। और ये आप जो बात करें कि देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जब कोई एक्सीडेंट करते हैं, चाहे वो किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है या लापरवाही की वजह से वो सड़कों पे जो वो समझते हैं कि वो उनका वो उसके बादशाह हैं और जिस तरीके से वो लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं, तो अक्सर हमने यही देखा है कि ऐसे वाकयात के अंदर इनको सजाएं भी नहीं होती। और अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं कि जी अब हमारा फैमिलीज के साथ जो है वो सेटलमेंट हो गई है। वो फिर यही होता है कि पैसे दे दे के जो है वो फैमिलीज को से वो कर लेते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्राइम है, इसके अंदर ये काबिले गिरफ्त क्राइम है। अगर किसी ने एक ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है इस तरीके से,
تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر آؤٹ آف سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو جب تک آپ جو ہے وہ سزا نہیں دیں گے تو لوگ اسی طرح سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کی اور راہگیروں کی اور معصوم شہریوں کی جانیں لیتے رہیں گے. لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں نا فرزانہ صاحبہ کہ ہمارا قانون یا پھر یہ جو نظام ہے ہمارا جو ایک سسٹم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں مارجن یا پھر ایک کشن یا پھر ایک فلیکسیبلٹی رکھتا ہے ٹورڈز دیز کائنڈ آف کلاس. یہ جو ایک اسپیسیفک کلاس کی ہم بات کریں, ہمارے اندر تو ہے نا یہ کلاس ڈسکریمنیشن والا پورا سسٹم, لیکن اگر یہی خدا نہ خواستہ ایک جرم غریب کرتا ہے, ریڑھی بان کرتا ہے, رکشہ ڈرائیور کرتا ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بخشنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر آپ ہیومنٹیرین بیسس پر ہی بات کر رہے ہیں کہ اچھا چلے غلطی ہو گئی معاف کر دیں, تو پھر ہمارے لاز تو اس کے لیے بھی ایکول ہونے چاہیے نا. پھر ہم اس کے لیے بھی وہی رویہ اختیار کریں, جو کہ ایسا ہم دیکھتے نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ یہاں پہ بہت یہ سب کلاس کا جو خناس ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں صرف نہیں ہے, وہ سسٹم کے اندر بھی وہ کلاسزم ہے, وہ ایلیٹزم ہے, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جلدی چھوٹ ملتی ہے. دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ کا ہو جانا اس میں وہ ایک اتفاق سے ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس میں یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ لاپرواہی کی بنیاد پہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور خاص طور پہ اس کیس میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ ہیں اور وہ نفسیاتی کسی دباؤ کا ہے, تو پھر تو یہ ایک جرم بن جاتا ہے نا کہ یہ ان کو اس میں ان کو چھوٹ نہیں ملنے چاہیے, بلکہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے پھر ان کو کیوں جو ہے وہ گھر سے باہر بغیر کسی کے جو ہے وہ زیر نگرانی اور بغیر کسی کی سرپرستی کی انہوں نے اس کو گاڑی چلانے کی اجازت کیسے دی ہے. اچھا, ہم فرزانہ صاحبہ اس تھوڑے سے اس آج کے یہ والے ایونٹس جس کو ہم ڈسکس کریں اس سے ہٹ کر اگر ہم ایک جنرل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں, آپ کے نالج میں ہوگا وہ جو رضوانہ ملازمہ پر تشدد کا واقعہ تھا اور جج کی بیوی نے وہ کیا تھا, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا اسی قسم کا یہ جو پلیکارڈ میں بولوں یا اس کو میں کیا بولوں وہ استعمال کیا جاتا ہے. چلے ایکسیڈنٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ وکلاء کی جانب سے قانون خود ہی ایک جواز پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر آپ پورٹرے کریں گے اپنے کیس کو یا ڈسپلے کریں گے تو پھر آپ کے پاس مارجن ہوگا. تو یہ بھی تو ہم خود ہی دے رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو. اب حالانکہ وہ ذہنی مریضہ نہیں تھی, وہ تو ڈیلی بیسس پہ ان کو تشدد کا شکار بنا رہی تھیں, دانت توڑ دیے, سر پھوڑ دیا, سب چیزیں کر دی. وہاں پر کیسے یہ ایلیمنٹ فٹ ہوتا ہے؟ ہم خود ہی کر دیتے ہیں فٹ. ہاں دیکھیے, وہ قانون میں جو گنجائش ہوتی ہے وہ تو ایک کچھ انسانی جو ہوتے ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ پروویژنز رکھی جاتی ہیں, لیکن اس کا جو مس یوز ہے اس کا ہمارے ہاں اس کا مس یوز ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے پروویژن رکھی جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہیں پھر آپ ان پروویژن کو مس یوز کرتے ہیں. اب اس مس یوز کو سمجھنا اور روکنا جو ہے وہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس کا کام ہے. مطلب قانون اس طرح سے آپ اس کو اندھا نہیں ہوتا, قانون میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ قانون جو ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ مس یوز ہو رہا ہے تو پھر ان کو ظاہر اس پروویژن کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے بالکل کہا رضوانہ کے کیس میں, مطلب ایک ظالم انسان ہے, وہ اس بچی کو روز پیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, تو اب آپ کہیں کہ جو وہ نفسیاتی مریض تھا اس لیے, تو یہ تو اب جج صاحب کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ جو ہے یہ اس پروویژن کو جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, مس یوز کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اب کہنے کی بات ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے, قانون اندھا نہیں ہوتا. قانون کے لیے اور قانون دانوں جو قانون انصاف دینے والے لوگ ہیں ان کو وہ اندھے ہو کے نہیں وہاں بیٹھ سکتے. ان کو دیکھنا ہے کہ جو یہ کیس ہے اس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اور اس میں ان کو انصاف دینا ہے. جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے جوڈیشل ایلیٹ ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کا ہوتا ہوا نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو مینیپولیٹ کر کے اور وہ آپ مجرموں کو اور ظالموں کو جو ہے وہ فری ہینڈ دے دیں.
تو اگر ایسے ظالم لوگ چھٹتے ہیں اس پروویژن کا سہارا لے کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھی فرزانہ باری صاحبہ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر قانون میں کہیں پر یہ پروویژن ہے، سہولت باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ذہنی بیمار ہیں، جو واقعی ڈپریشن کے مریض ہیں یا واقعی کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس یہ پروویژن ہے، قانون انہیں فلیکسیبلٹی دیتا ہے، اس کا مارجن دیتا ہے اور سزائیں بھی ان کے لیے کم رکھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کرائٹیریا کے لیے سیٹ نہیں بیٹھتے، اس میں فال نہیں کرتے، لیکن اگر وہ، میں اگر کا ورڈ یوز کری ہوں، اگر وہ اس کو اویل کریں گے تو پھر وہ سسٹم کو بائی پاس کریں گے، پھر وہ قانون کو بائی پاس کریں گے۔ تو یہاں پر جو ذمہ داری انیشیلی عائد ہوتی ہے وہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ وہ پروسیکیوشن اپنی پوری انویسٹیگیشن مکمل کرے۔ اگر جس طرح سے میڈیکل ہو رہا ہے اس میں پروو ہو کہ وہ ڈرگز پر تھیں، نشے میں تھیں یا واقعی بیمار تھیں، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ایز اٹ از سامنے لائی جائے، تاکہ جس نے جرم کیا ہے، جس نے جان لی ہے، اس کو اس کی سزا ملے۔ لیکن دوسری جانب جو دیت کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے اس میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، اگین ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر یہ دوسرے شخص کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، اس کو میڈیا پر بہت ہائی لائٹ کیا گیا، خاص طور پر اس بچی کو لے کر، اس کے والد کو لے کر، کہ اگر غریب اپنے روزگار کے لیے سڑکوں پر نکلا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیفٹی کو انشور کرنا چاہیے۔ جہاں پر ان کا کام ہے کہ وہ چالان کریں، روکیں، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں، وہاں پر وہ ان کو 100% لے کر آئیں، چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ جہاں تک اگر رشوت کا معاملہ ہے، انفلوئنشن ہونے کا معاملہ ہے، تو وہ بھی ایک حد تک استعمال کریں۔ اگر وہ استعمال کرنا بھی ہے تو کسی کی جان لینے تک اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس کیس میں بھی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لواحقین کو انصاف ملے، اور اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ٹریفک پولیس اپنا کردار ضرور ادا کرے، کیونکہ ان واقعات کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شو کا وقت ختم ہوا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔